یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو اپنی تاریخ کے شاید سب سے برے دور سے گزر رہی تھی، شکست خوردہ، مایوس اور اپنی پہچان تقریباً کھو چکی تھی۔ لیکن ان کی تقدیر نہ ایک مقدس صندوق سے جڑی ہوئی تھی، ایک ایسا صندوق جو صرف لکڑی اور سونے کا نہیں تھا، بلکہ وہ ان کی طاقت، ان کی وحدت اور ان کے سکون کا مرکز تھا۔ اور یہی سوال اس پوری داستان کے مرکز میں ہے، کیا واقعی کوئی ایک مادی چیز کسی قوم کی روحانی حالت کو اس حد تک بدل سکتی ہے؟ آئیے اس کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا جو محور ہے وہ ہے ایک مقدس امانت جسے تابوت کہا جاتا تھا، اور یہ کوئی عام صندوق بالکل نہیں تھا۔ تو آخر یہ تابوت تھا کیا؟ یوں سمجھیں کہ یہ لکڑی کا ایک صندوق تھا، لیکن اس کی اصل طاقت اس کے اندر موجود سکینہ میں تھی۔ یہ ایک ایسی خدائی تسکین تھی جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتی تھی۔ جب بھی وہ جنگ کے میدان میں سے اپنے سامنے رکھتے تھے نا، تو ان کے دلوں سے خوف غائب ہو جاتا اور قدموں میں ایک عجیب سی مضبوطی آ جاتی تھی۔ یہ ان کے اور خدا کے درمیان ایک زندہ تعلق کی نشانی تھی۔ اور اس کی اہمیت صرف روحانی نہیں تھی۔ سوچیں ذرا، اس کے اندر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی بھی سب سے قیمتی چیزیں تھیں۔ تورات کی وہ اصل تختیاں جو اللہ نے خود عطا کی تھیں، حضرت موسیٰ کا وہ معجزاتی عصا، ان کے کپڑے، اور یہاں تک کہ جنت سے اترنے والا کھانا من و سلوہ، اس سے بھرا ایک برتن بھی تھا۔ تو یہ صندوق ان کی پوری تاریخ اور الہی وعدوں کا ایک جیتا جاگتا خزانہ تھا۔ تو پھر کیا ہوا جب اس قوم نے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ کھو دیا؟ اس کے جو نتائج نکلے وہ تباہ کن تھے۔ اس سلائیڈ میں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ جب تک تابوت ان کے پاس تھا، وہ ایک متحد قوم تھے، خدائی رہنمائی میں جنگیں جیت رہے تھے، اور ایک گہرا روحانی سکون تھا ان میں۔ لیکن جب ان کے دشمن عمالقہ نے ایک جنگ میں ان سے یہ تابوت چھین لیا، تو سب کچھ بکھر گیا۔ قوم اخلاقی طور پر گر گئی، ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہو گئے، اور ہر میدان میں شکست ہی شکست ان کا مقدر بن گئی۔ اب اپنی اس بدحالی سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کو آخر کار احساس ہوا کہ انہیں ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو انہیں اس بحران سے نکال سکے۔ تو وہ سب اپنے زمانے کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہاں سے کہانی ایک نیا اور بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے، جب ایک ایسے لیڈر کا انتخاب ہوتا ہے جسے خود اس کی قوم قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے نبی سے ایک سیدھا اور واضح مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم منظم ہو کر اپنے دشمنوں سے لڑیں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کر سکیں۔ حضرت شموئیل نے اللہ سے دعا کی، اور جواب میں اللہ کی طرف سے ایک نام کا انتخاب ہوا، طالوت۔ لیکن قوم نے اس انتخاب کو فوراً مسترد کر دیا۔ ان کے اعتراضات خالصتاً دنیاوی تھے۔ پہلا کہ طالوت شاہی قبیلے یعنی یہودا سے نہیں بلکہ ایک عام قبیلے بنیامین سے تھے۔ دوسرا، وہ ایک غریب آدمی تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ ان کے نزدیک بادشاہت کا حقدار تو کوئی امیر اور شاہی خاندان کا فرد ہی ہو سکتا تھا۔ اس موقع پر حضرت شموئیل نے لیڈرشپ کا الہی معیار واضح کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ انتخاب میرا نہیں، اللہ کا ہے، اور اللہ کے نزدیک برتری کا معیار دولت یا خاندان نہیں، بلکہ دو چیزیں ہیں، علم یعنی حکمت و دانائی، اور جسم یعنی طاقت و ہمت۔ اور طالوت کو یہ دونوں چیزیں کثرت سے عطا کی گئی تھیں۔ لیکن جب قوم نے پھر بھی شک کا اظہار کیا تو ان کی تسلی کے لیے ایک ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس نے تمام اعتراضات کو جڑ سے ختم کر دیا۔ حضرت شموئیل نے اعلان کیا کہ طالوت کی بادشاہی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ تمہارا کھویا ہوا تابوت، تمہاری روح کا مرکز، خود تمہارے پاس واپس آئے گا، اور اسے انسان نہیں بلکہ فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اور پھر سب نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا۔ فرشتوں نے اس مقدس تابوت کو آسمان سے لا کر طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی تمام شک و شبہات ختم ہو گئے، اور قوم کا بکھرا ہوا ایمان ایک نئے بادشاہ کی قیادت میں پھر سے جڑ گیا۔ اب جب کہ ان کا ایمان اور خود اعتمادی دونوں بحال ہو چکے تھے، تو قوم اپنے سب سے بڑے اور فیصلہ کن امتحان کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ بادشاہ طالوت اپنی فوج کو لے کر دشمن کی طرف بڑھے، لیکن میدان جنگ سے پہلے بھی اللہ نے ان کے نظم و ضبط اور اطاعت کو پرکھنے کا فیصلہ کیا، اور ان کا امتحان ایک دریا پر ہونا تھا۔ حکم یہ تھا کہ شدید پیاس کے باوجود کوئی بھی دریا سے ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پیے گا، لیکن
जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, इस इम्तिहान में एक बहुत बड़ी अक्सरियत, तकरीबन 99.6% फौज नाकाम हो गई और उन्होंने जी भर कर पानी पी लिया। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही हुक्म पर कायम रहे। और इम्तिहान में कामयाब होने वालों की तादाद क्या थी? सिर्फ 313। एक बहुत ही छोटी लेकिन इंतहाई वफादार और डिसिप्लिन जमात। अब जरा सूरत हाल का अंदाजा लगाएं। एक तरफ तालूत के सिर्फ 313 अज़मूदा सिपाही थे और दूसरी तरफ जालूत यानी गोलायत की एक बहुत बड़ी और लोहे में डूबी हुई फौज, जिसकी क़ियादत एक देव हैकल जंगजू कर रहा था। बज़ाहिर तो ये एक नामुमकिन मुकाबला लग रहा था। जब जालूत ने मुकाबले के लिए ललकारा तो बड़े बड़े बहादुरों के भी कदम डगमगा गए। तब तालूत के लश्कर से एक नौजवान लड़का आगे बढ़ा, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी और वो पेशे से एक चरवाहा था। उसका नाम था दाऊद। जालूत ने इस नौजवान का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन हज़रत दाऊद ने बड़े इत्मीनान से अपनी गलील में पत्थर रखा और उसे घुमाकर जालूत की तरफ फेंका। तीनों पत्थर सीधे उसकी पेशानी पर लगे और वो देव जैसा पहाड़ जमीन पर आ गिरा। इसके गिरते ही उसकी पूरी फौज में ऐसी दहशत फैली कि वो मैदान छोड़कर भाग गई। ईमान के इस एक अमल ने पूरी जंग का पासा ही पलट दिया। बनी इसराइल को एक नाकाबिले यकीन फतह मिली और यहीं से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस अजीम दौर का आगाज़ हुआ, जिसमें फिर बादशाहत और नबूवत एक साथ जमा हुई। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर दौर में इंसान अपनी इज्तिमाई ताकत, सुकून और रहनुमाई के लिए किसी न किसी मरकज़ की तरफ ज़रूर देखता है। तो सवाल ये है कि आज हमारी ज़िंदगियों में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इस मुक़द्दस ताबूत की हैसियत रखती हैं।